لیکن یہاں ہر نیا آدمی اٹھتا ہے اور ایسا فتنہ برپا کرتا ہے، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی ایسا، فلاں نے فلاں غلطیاں کی، فلاں نے فلاں غلطیاں کی۔ صحابی وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم اپنے کرتوت دیکھو، تمہارے کرتوت کیا ہیں، تم نے اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ أَصْحَابِ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے، ان کی غلطیاں ہوں، ان کی خطائیں ہوں، ان کی اجتہادی بصیرت کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن لوگ اس کو، چونکہ دین کو مشکوک بنانا مقصود ہے، لہذا ہر نیا آدمی اٹھتا ہے تاریخ کے نام پر وہ صحابہ اکرام کی زندگیاں کھنگالنا شروع کر دیں۔ پھر اس میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تاریخ کے بعض واقعات کو اپنا مذہب بنا لیا۔ تاریخ میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ دین یا مذہب نہیں ہوتا۔ دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جبریل کے ذریعے سے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے منتقل فرما گئے صحابہ کرام۔ یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی دین بنایا ہے تو اس کو پاپولر بنانے کے لیے، اگر کسی نے کسی واقعے کو دین قرار دیا ہے، اگر کسی نے تاریخ کی کسی شخصیت کو دین قرار دیا ہے، تو اس کو مقبول بنانے کے لیے جو دین کا اصل منبع اور اصل سرچشمہ ہے اس کو مشکوک بنانا ضروری ہے۔ یہ ہے ان کا مطمع نظر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز صحابہ کرام کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کسی بات کو بنیاد بناتا ہے، کوئی کسی صحابی کے فضائل کو بنیاد بنا کر دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی آپ کسی ایک صحابی، یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں نا، آپ ایک ایک کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں، ان کے فضائل پڑھنے کی کوشش کریں، ایسے لگے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھتے ہوئے لگے گا کہ ان جیسا کوئی اور صحابی تھا ہی کوئی۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے، یہ سارے صحابہ سے یہ افضل ہے، آپ کو اس کی افضلیت روشن اور واضح نظر آنا چاہیے۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا کہ جو فضائل اور جو اہمیت اور جو خاص اللہ تعالیٰ نے فضل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا فرمایا ہی اللہ۔ اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا ہوئی نہیں۔ ہر شخصیت کے اندر اتنی خصوصیات ہیں کہ جب آپ صرف ان کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب وہ آپ اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ کم اہم ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ادارے نبوت کے تربیت یافتہ لوگ تھے۔ کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے، کسی معاملے میں اللہ نے کسی کو فضیلت دی، لیکن یہ ایسی مظلوم ہستیاں ہیں کہ پچھلی 14 صدیاں آئے روز کوئی نہ کوئی دشمن دین اٹھتا ہے اور ان صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو ہدایت دے۔